اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الأنبیاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خير لكم. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سلام على خير الأنام والسيد حبيب إله العالمين محمد بشير نذير حاشمي مكرم عطوف رؤوف من يسمى بأحمد. قدم قدم پر برکتیں نفس نفس پر رحمتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گئے. جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک وہی سحر ہوئی جہاں جہاں سے گزر گئے. یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. محترم معزز بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، 28ویں پارے میں سے سورہ تغابن کی آیات تلاوت کی ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے امور خیر کا حکم دیا ہے. بھلائی کے کام، خیر کے کام جو دنیا میں کام آنے والے، آخرت میں بھی کام آنے والے. 4 کام ارشاد فرمائے اور گناہ بخشوانے اور مال بڑھانے کا نسخہ بھی ارشاد فرمایا. اور یہی 2 چیزیں انسان کی اور خاص کر مسلمان کی مقصود ہوتی ہیں. گناہ بخشے جائیں اور مال بقدر ضرورت بڑھ جائے تاکہ آسانی سے زندگی گزر سکے. تو امور خیر میں سے پہلی چیز فاتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو. تقوی ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. پورا قرآن تقوی سے سجا ہوا ہے.
سورہ بقرہ کی پہلی آیت سے ہدی للمتقین تقوی کی بات شروع ہوتی ہے، پھر آگے پڑھتے جائیں تو جگہ جگہ پر تقوی آئے گا، اس کے فضائل آئیں گے۔ تقوی ایک بہت اہم چیز ہے اور اس کے بڑے فوائد بھی خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نقل فرمائے ہیں۔ اس سے اگلی صورت جس کو سورۃ الطلاق کہا جاتا ہے، اس میں ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو شخص تقوی اختیار کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کا بندوبست کر دیں گے۔ یعنی جب وہ فقر میں، گناہوں میں، مصیبتوں میں، قید میں، بیماریوں میں، کسی بھی تکلیف میں پھنسا ہوا ہے، اگر تقوی اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس مصیبت سے نکال دیں گے۔ اتنا بڑا فائدہ ہے۔ حضرت عوف رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بیٹے کو دشمن یعنی کفار قید کر کے لے گئے ہیں، بیٹے کی بھی بڑی پریشانی ہے اور گھر میں فاقہ رہتا ہے، وہ الگ پریشانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی اختیار کر اور صبر کر اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا وظیفہ پڑھا کر، کہ سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ صحابہ کو بڑا اعتماد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پر ہوتا، یقین رکھتے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے یہ وظیفہ شروع کیا، صبر کیا، اللہ سے مانگا۔ چند دنوں کے بعد جب دروازہ کھٹکا، کھولا تو بیٹا آ گیا، اور بیٹا اکیلا نہیں آیا، دشمن کے 100 اونٹ بھی ساتھ لایا۔ ایسا اس کو موقع ملا تو اونٹ بھی لایا اور آپ بھی آ گیا، بچہ آ گیا، اور گھر وہ فاقہ بھی نہیں۔ 100 اونٹ جس گھر میں آ جائیں، مالک ہو گئے وہ، تو اس کا فقر رہا، پھر فقر نہیں رہتا۔ تو یہ ہر ایک کے لیے نسخہ ہے۔ تقوی اتنی اہم چیز ہے، بڑی اہم چیز ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال ایک یہ فائدہ بتایا، انہو من یتقی و یصبر۔ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آپ سنتے رہتے ہیں واقعہ، بھائیوں نے دشمن کی حسد کی، ڈال دیا کنویں میں، شاہی خاندان میں اللہ نے پہنچایا تو عورت نے ورغلانے کی کوشش کی، پھر اس کے بعد حکومتی ارکان نے قید میں ڈالا۔ یہ سارے مصائب تقوی سے آپ نے برداشت کیے۔ ایک دن وہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ وہ تقوی اختیار کیا، اور جب وہ بھائی بھی اپنے پاس آ گئے، اب ان کو پوری سزا بھی دے سکتے تھے، لیکن ان کو فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، تمہارے اوپر کوئی الزام نہیں ہے، میں نے بھی تمہیں معاف کیا، میں اللہ سے بھی درخواست کروں گا، دعا مانگوں گا، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے۔ تو اللہ نے عزت دی اس تقوی کی وجہ سے، انہو من یتقی و یصبر، یہ لفظ ہے قرآن پاک میں سورہ یوسف کے اندر۔
وہ خود یوسف علیہ السلام ہی فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ عزت دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو مشکل میں راہ تقوی سے نکلتی ہے، گھبرانے سے، شور ڈالنے سے، جزا فضا کرنے سے نہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو رزق بھی وہاں سے دے گے جہاں سے اس کا خیال بھی نہیں ہوگا، وہم بھی نہیں ہوگا۔ یہی واقعہ دونوں کی مثال ہے۔ ان کو خیال بیٹا ہی آ جائے تو بڑی بات ہے، تو وہ 100 اونٹ بھی ڈال لایا، ان کو خیال تھا کہ وہ اونٹ بھی لائے گا رہا ہوگا۔ یہ ہے تقوی، اس کا حکم اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اور اس کے ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ تقوی کی حد ہی کوئی نہیں، اتنے درجات ہیں۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، تقوی کے درجات تو ختم نہیں ہوتے، تم جتنا تقوی اختیار کر سکتے ہو وہ تو کرو، جتنا تقوی تم اختیار کر سکتے ہو وہ ضرور کرو۔ جب تمہارے اندر تقوی آئے گا، میری محبت آئے گی، تمہیں جنت ملے گی، جنت ملے گی۔ اور اسی سورہ الطلاق میں فرمایا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو تقوی اختیار کرے گا اس کے مشکل کام آسان ہو جائیں گے۔ دکان نہیں چل رہی تھی، بڑی کوشش کی، تقوی آپ اختیار کریں، اصول شرع کے مطابق صبر کرتے رہیں، چلتے دکان چل جائے گی۔ نوکری نہیں مل رہی تو آپ اس کے لیے تقوی اختیار کریں اور اصول شرع کے مطابق کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کی روزی کا بندوبست کر دے گا۔ تو اس واسطے فرمایا، اور جو کام آپ کر بھی رہے ہیں وہ مشکل سا ہو رہا ہے، اس کے لیے مشکلات ہیں، تو فرمایا تقوی اختیار کرو تو وہ تمہاری مشکلات ہٹ جائیں گی اور کام آپ کا آسان ہو جائے گا۔ اور فرمایا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اور جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیں گے۔ تو بہرحال تقوی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تقوی اختیار کرو، اس کا حق ادا کر دو، اور اس آیت میں فرما دیا جتنا تم سے ہو سکتا ہے وہی حق ادا ہو جائے گا، کوشش تو کرو، ہمت تو کرو۔ اور پھر ان للمتقین، متقین کے لیے کامیابیاں ہیں۔ ان المتقین فی جنات ونہر، جو متقین اور پرہیزگار ہیں وہ جنت میں ہوں گے، باغوں میں ہوں گے۔ تو تقوی ہے کیا چیز؟ تقوی کوئی پتہ نہیں کیا ہے، آسان سی بات سمجھائی گئی۔ فرمایا تقوی جس طرح آپ خاردار جھاڑیوں والے راستے سے گزرتے ہیں اور اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر پورے دھیان کے ساتھ گزرتے ہیں، کہیں وہ خاردار جھاڑیاں کپڑوں میں نہ الجھ جائیں اور ہم اس کے اندر پھنس نہ جائیں، تو بڑی احتیاط کے ساتھ ذرا ادھر ادھر غور کریں گے، ادھر ادھر دیکھیں گے تو کسی نہ کسی جھاڑی کے کانٹوں میں پھنس جائیں گے۔ تو اس طرح فرمایا تقوی کا یہ مطلب ہے، یہ جو گناہوں کی خاردار جھاڑیاں ہیں، یہ زہریلے ٹیکے ہیں، یہ گناہوں کے، ان سے بچ کر احتیاط کے ساتھ گزر جاؤ، یہی تقوی ہے۔ گناہ تو آپ کو جہاں آپ جائیں گے کہیں نہ کہیں، کدھر سے ادھر، ادھر سے ادھر گناہ آپ کو آواز دے رہے ہوں گے، اور شیطان اس کو خوبصورت بنا کر پیش کر رہا ہوگا، لیکن آپ سوچ کر کہ یہ تو گناہ
کانٹے خوبصورت بڑے بہترین بھی نظر آتے ہیں، لیکن ہے کیا وہ؟ ذرا لگائیں بدن کے ساتھ پتہ لگے کیا کرتا ہے وہ۔ تو گناہ بھی خوبصورت نظر آتے ہیں۔ زین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان ان لوگوں کے گناہوں کے جو عمل ہیں ان کو خوبصورت بناتا ہے، وہ خوبصورت نظر آتا ہے، اس واسطے اس کو چھوڑتا نہیں۔ رشوت بھی بڑی پیاری لگتی ہے، اتنے پیسے اکٹھے آ جائیں گے، جناب کوٹھی بن جائے گی، جناب بڑی کار لے لوں گا، جناب اسی طرح سود کے پیسے بغیر کمائے کے گھر بیٹھے ہوئے اتنے پیسے ہمارے بڑھتے رہیں گے، خرچ ہوتے رہیں گے، اور ساتھ ہمارا اصل مال بھی بچتا رہے گا۔ کسی کو کیا پتہ کہ یہ اس کا مال میں لے لوں تو اس کو پتہ نہیں چوری کر لوں تو میرا کام بن جائے گا۔ یہ اس وقت تو یہ اچھی چیزیں لگتی ہیں، اور جناب پھر جب اس کی سزا ہوگی پھر پتہ چلے گا یہ گناہ کتنی چیز ہے۔ گناہ گار آدمی اپنے جسم کے اندر جناب یہ ناسور بھر رہا ہوتا ہے۔ ناسور ایسی بیماری ہے جو ظاہر میں پتہ نہیں چلتی۔ بعض دفعہ کینسر انسان کو ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں، جب اندر کو کھا لیتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تکلیف ہوئی ہے، اوہو اب تو ڈاکٹر کہتے ہیں جناب یہ حد سے اب لا علاج ہو گیا، لا علاج ہو گیا ہے، اب آگے چلائیں۔ تو یہ ناسور پھر بنتے رہتے ہیں، اور جب پھٹتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے۔ یہ گناہ جو ہیں یہ ناسور جسم میں بن رہے ہیں، یہ قیامت میں جا کر کے پھٹیں گے، پھر پتہ چلے گا کہ کتنا یہ ہم برا کر کے آئے ہیں، گناہ کر کے۔ تو میرے دوستو اور عزیزو، تقوی کا اللہ حکم دیتا ہے، یہ خیر کا کام ہے، یہ کرو۔ اور بڑا تقوی کے تو بڑے فضائل ہیں، ساری زندگی لگے رہیں تو قرآن اور حدیث سے ختم نہیں ہوتے۔ تو آگے فرمایا واسمعوا، یہ خیر کا کام ہے، تم نیک باتوں کو، اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کو، دین کی باتوں کو جب وہ بیان ہو رہی ہیں سنو، دھیان سے سنو۔ واسمعوا، سننا وہی کارآمد ہوتا ہے جس کو آدمی اپنے ذہن میں بٹھاتا ہے اور اس کو سمجھتا ہے۔ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دینا یہ کچھ سننا کا معنی نہیں رکھتا۔ واسمعوا، سنو، اور وَأَطِیعُوا، تیسرا کام ہے مانو، خوشی سے مانو۔ اطاعت طوعاً سے ہوتی ہے، اس کا معنی ہوتا ہے خوشی سے کام کرنا۔ طوعاً و کرہاً، یہ دو آپس میں مقابل کے لفظ ہیں۔ طوع کا معنی کسی کام کو خوشی سے کرنا، اور کرہن کا معنی ہوتا ہے کام کرنا لیکن ناپسندیدگی کی حالت میں کرنا، پسند تو نہیں ہے لیکن پھر بھی کر رہے ہیں۔ تو طوعاً و کرہن، اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کو فرمایا فَأْتِيَا طَوْعًا وَكَرْهًا، آ جاؤ میرا حکم مانو، خوشی سے آؤ یا ناخوشی سے آؤ، تمہیں ماننا ہی پڑے گا۔ انہوں نے کہا ہم تو خوشی سے آپ کا حکم مانیں گے، خوشی سے مانیں گے۔ تو پھر دوستو واسمعوا، دوسرا عمل خیر ہے، سنو، جہاں کوئی مجلس دین کی لگے، درس قرآن ہو، درس حدیث ہو، کوئی دین کی بات ہو رہی ہو، اور جناب اس کو غور سے سنو، اپنے ذہن میں بٹھاؤ۔ اور تیسری چیز وَأَطِیعُوا، اور اسے خوشی سے مانو یعنی عمل کرو، خوشی کے ساتھ اس کو عمل میں لاؤ۔ وَأَنفِقُوا، اور چوتھی چیز ہے خرچ کرو۔ انفقوا، اور خرچ بھی کرو۔ خرچ یہ تمہارے حق میں بہتر رہے گا۔ یہ چار چیزیں گنوا کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تمہارے لیے خیر ہیں، خیر کے کام ہیں۔ اللہ جس کو خیر کہہ رہا تو پھر اس میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ یہ کام خیر کے کام ہیں، یہ بھلائی کے کام ہیں، یہ فائدے کے کام ہیں، اس واسطے ان کو کرنا ہے، اور اسی میں فائدہ ہمارا ہے، اللہ کا نہیں، کسی اور کا نہیں۔ ہمیں فائدہ ہوگا، اور جب ہم متقی بن جائیں گے تو دوسروں کو فائدہ پہنچائیں گے، ان کو بھی فائدہ ہو جائے گا، اور جب وہ فائدہ لے گا تو اس سے دوسرے کو فائدہ ہوگا، اس طرح فائدہ بڑھتے چلے جائیں گے، اور دنیا کے اندر فوائد اور آخرت کے اندر فوائد ملیں گے اس کو۔ خیر
خیر لانفسکم تمہارے جانوں کے لیے، تمہارے نفس کے لیے بہتر ہے، بہتر ہے۔ اور 4 کاموں کے بعد، خیر کرنے کے بعد فرمایا جو خرچ نہیں کرتا، عمل نہیں کرتا، وہ بخیل ہے۔ اور جو آدمی بخل سے بچ جائے، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ بخل بہت بری چیز ہے۔ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ، جو بخل کرتا ہے وہ اپنی نفس سے بخل کرتا ہے اور اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ بخل بہت بری چیز ہے۔ جتنا مال کو جمع کر کے رکھیں گے اور یا خیر سے دیکھنا مال میں ہوتا ہے خرچ کرنا، پھر دوسری عبادات جو ہیں ان کو عمل میں لانا، طوعاً خوشی سے کام کرنا ہے۔ تو فرمایا جو بخل سے بچ گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اگلی آیت میں دوسرے طریقے سے ترغیب دی، فرمایا اس طرح نہیں کہا خرچ کرو، فرمایا اللہ کو قرض دے دو۔ ان تقرض اللہ قرضا حسنا، اگر تم نے اللہ کو قرض دے دیا، اللہ ہے تو قرض دینا خرچ کرنا ہی ہے نا۔ قرض میں لوگوں کو اطمینان ہوتا ہے کہ یہ مال میں کسی کو دے رہا ہوں، کل پرسوں واپس آ جائے گا۔ قرض میں یہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو جب خرچ کر دیا، دے دیا، تو وہ کہتے ہیں یہ تو دے دیا، یہ تو نہیں آئے گا واپس، حالانکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی راستے سے واپس کر دیتے ہیں اور بڑھا کے واپس کر دیتے ہیں۔ لیکن قرض کا لفظ اللہ تعالیٰ نے بولا ان تقرض اللہ قرضا حسنا، تم نے اگر اللہ کو قرض حسنا دے دیا۔ قرض حسنا کیا ہوتا ہے؟ قرض حسنا خوشی سے دیں اور اس پر کچھ لے نہیں، لے کچھ نہیں، وہ دے دیا اس کو، وہ لے تو اتنا اپنا مال جو دیا تھا وہی واپس لے، اس پر بڑھا کے کوئی چیز نہ لے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ یضاعف لہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے کمال کو بڑھا کے واپس کریں گے، دیں گے۔ اللہ کو قرض دینا، اللہ کو ضرورت تھوڑی ہے، اللہ کے بندوں کو دو۔ جو غریب آدمی ہے تمہاری عزت ہوگی، اللہ اس کو بھی دے سکتے تھے، اس کو دیتے اور تمہیں غریب بنا دیتے اور پھر تم محتاج ہوتے، اس سے مانگتے یار مجھے کپڑا دے دے یا مجھے کوئی پیسہ دے دے، تو پھر عزت ہوتی ہے آپ کی۔ شکر کریں اللہ نے آپ کو عزت دی ہے، آپ کے ہاتھ میں مال رکھا ہے، اور دوسرا آدمی غریب ہے اور اس کو آپ اگر دے دیں وہ آپ کا شکر ادا کرے گا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، جب کہا جاتا مشرکین سے کہ اللہ نے جو تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، ان غریبوں کو بھی دے دیا کرو۔ قَالُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ، وہ کہنے لگے مسلمانوں کو کیا ہم ان بندوں کو دیں جس کو اللہ اگر دیتا تو خود دے دیتا، جس کو اللہ نہیں دیتا تو ہم کیوں دیں؟ مشرکین تو یوں کہتے ہیں، اور مومن کیوں کہتے ہیں؟ وہ جب دیتے ہیں وہ کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو آپ کو کھلا رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے کوئی بدلہ بھی نہیں چاہتے اور تمہارا شکریہ بھی نہیں چاہتے کہ تم میرا شکر ادا کرو۔ یہ الگ بات ہے جس پر احسان کیا جائے وہ شکر کرے، لیکن جو کسی سے احسان کرے وہ شکریہ کا طالب بھی نہ ہو کہ اللہ کے لیے انما لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم نہیں چاہتے تم سے کوئی جزا یعنی بدلہ اور کوئی شکر۔ تو جو دینے والے مومن صحیح اللہ پر ایمان ہو وہ دے کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ احسان کیا ہے، مال بھی تو نے دیا، اس مال کو خرچ کرنے کی قوت بھی تو نے دی، ہم خرچ کرتے ہیں، پھر اس کے بدلے میں ہمارے مال بھی بڑھا دیتے ہیں آپ، اور ہماری عزت بھی بڑھا دیتے ہیں اور آپ بھی راضی ہو جاتے ہیں۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، تو بہرحال
इन तुक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसनन युज़ाइफ़हु लकुम व यग़फ़िर लकुम। और दूसरा फ़ायदा खर्च करने में क्या है कि अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाह माफ़ कर देंगे। ये उससे भी बड़ा फ़ायदा है। माल बढ़ा देना, पता नहीं अल्लाह कितना बढ़ा दे, फ़युज़ाइफ़हु लहु अज़ाफ़न कसीरा। अल्लाह ताला जो देंगे ज़्यादा तो अज़ाफ़न कसीरा, पता नहीं कितने दफ़ा दुगना करके देंगे। तो जितना इखलास होगा उतना ज़्यादा जल्दी दुगना करेंगे और तुम्हारे गुनाह माफ़ कर देंगे। आपको पता है गुनाह जिसको हम छोटा भी समझते हैं तो उलमा फरमाते हैं वो गुनाह अल्लाह की नाफरमानी होती है, और जो अल्लाह का नाफरमान हो उसको अल्लाह ताला हमेशा के लिए जहन्नम में डाल दे तो ये ऐन अदल और इंसाफ है, जुल्म नहीं है। तो वो गुनाह माफ़ होते हैं। हम तो बड़े बड़े गुनाह कर लेते हैं। हमारे तो नमाज़ें जो हम पढ़ते हैं वो भी उसूल शरीयत के मुताबिक से कम दर्जे की होती हैं। इस वास्ते अल्लाह का नबी जब तो इबादत करता है फिर वो भी इस्तिग़फ़ार करता है, या अल्लाह तेरी शान के मुताबिक नहीं तो हम कौन हैं, तो हमारी इबादत क्यों, हम तो टकरे मार के ऐसे ही चले जाते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं तुमने अगर अल्लाह के नाम पर माल दिया अल्लाह की रज़ा के लिए, एक तो हम माल बढ़ा के वापस करेंगे, दूसरा तुम्हारे गुनाहों को भी माफ़ कर देंगे। इतने बड़े फ़ायदे हैं। ये मैंने 6 चीज़ें इसके अंदर बयान कर दी, हमें अपने अमल में लाना चाहिए। इसके बाद फिर क्योंकि टाइम हो गया तो इंशाअल्लाह कल ईद होगी, जमात खड़ी हो जाएगी 6:45 बजे, 6:45 बजे जमा, फिर इंतज़ार में काफ़ी टाइम है दरमियान में, बाद जगह 6 बजे उससे पहले भी हैं जमातें। तो ये काफ़ी आप नहा धो के संवर के आ जाएं और अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये वजीफ़ा घर से जब निकलें तो आहिस्ता आवाज़ में पढ़ते हुए आएँ और कोई मीठी चीज़ वहाँ से घर से खा के आएँ और जनाब फिर जल्दी पहली सफ़ों में पहुँचें। सदक़ातुल फ़ित्र जिन्होंने अदा किया दिया तो कर दिया, जिन्होंने नहीं किया तो अभी टाइम है वो करें, लेकिन ईद से पहले अदा करने की पूरी कोशिश करें। और जनाब बाकी नमाज तो आप जैसे पढ़ेंगे वो उसी वक्त भी बता देंगे, कल भी मैंने बताई थी, ये है चीज़। तो ये काम जो है यानी अल्लाह की रज़ा के लिए अच्छे कपड़े पहनना, खुशबू लगाना और इसी तरह जो है ज़िक्र करते हुए आना। इशराक की नमाज बहुत लोग हम पढ़ते हैं हमारे, लेकिन ईद वाले दिन फरमाया ईद से पहले इशराक की नमाज दुरुस्त नहीं है, कोई नफिल पढ़ना दुरुस्त नहीं, वो ईद की नमाज आकर के पढ़ेंगे। और ईद के बाद अगर कोई पढ़ना चाहे तो जब घर में जाए तो उस वक्त पढ़े, घर में पढ़े। फिर भी ईदगाह, हम तो ये मस्जिद यही है ईदगाह बन गई है, वरना ईदगाह तो बाहर होनी चाहिए। तो बहरहाल वो घरों में जाकर पढ़ सकते हैं, लेकिन पहले ईदगाह में न पहले पढ़ सकते हैं न बाद में पढ़ सकते हैं। वाक़ूलु क़ौली हाज़ा वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।